ایک بار پھر خوش آمدید. پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو بات جہاں پر ختم کی تھی وہ یہ تھا کہ اس ٹرائنگل میں یہ جو اینگل ہے یہ دوسری ٹرائنگل کے اس دوسرے اینگل کے برابر ہوگا. کیوں برابر ہوگا؟ اس لیے کہ یہ دونوں کے دونوں الٹرنیٹ انٹیریئر اینگل ہیں ٹرانسورسز کی بدولت بننے والے, اور کیونکہ الٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز دو پیرالل لائنز کی صورت میں آپس میں برابر ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ اینگلز بھی آپس میں برابر ہوں گے. آپ چاہیں تو اگر آپ کو الٹرنیٹ انٹیریئر اینگل یاد نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو پیرالل لائن میں ٹرانسورسل کی وجہ سے بننے والا یہ اینگل, یہ دونوں اینگلز آپس میں برابر ہوں گے, اور اس کا جو ورٹیکل اینگل ہے یا اس کا جو اپوزٹ اینگل ان سائڈ بننے والا ہے وہ بھی اس کے برابر ہوگا. تو اس صورت میں بھی یہ بات درست ثابت ہو گئی. اور میتھمیٹکس میں اچھی بات یہ کہ آپ کو بہت زیادہ چیزیں رٹنی نہیں پڑتی, یاد نہیں رکھنی پڑتی, بلکہ آپ بہت کم چیزیں یاد رکھتے ہوئے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمیں دو اینگلز معلوم ہو گئے جو کہ آپس میں برابر ہے ان دو ٹرائنگلز کے. ساتھ ہی ساتھ یہ جو تیسرا اینگل ہے یہ اور یہ جو کرسپونڈنگ سائڈ ہے, اس کی جو کرسپونڈنگ سائڈ ہے وہ 4 اور 5 یہ آپس میں کرسپونڈنگ سائڈ ہیں. اور یہ جو تیسرا اینگل ہے, ظاہر بات ہے جب دو اینگلز آپس میں برابر ہوگے تو تیسرا اینگل بھی برابر ہوگا. لیکن ایک بار پھر میں الٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز کی ڈیفینیشن استعمال کرتے ہوئے دو پیرالل لائنز کی صورت میں میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ اینگل جو ہے کچھ پرٹیکولر میجرمنٹ کا ہے, کسی خاص پیمائش کا ہے, تو اس صورت میں اس کا جو الٹرنیٹ انٹیریئر اینگل ہے وہ کون سا والا ہوگا, وہ اینگل جو ہے وہ بھی اس کے برابر ہوگا. اور اگر یہ لائنز پیرالل نہ ہوتی تو آپ یہ دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتے تھے, یاد رکھیے. تو یہ جو ہے پیرالل لائنز کی صورت میں یہ جو اینگلز ہیں یہ بھی آپس میں برابر ہو گیا. اب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ دو ٹرائنگلز جو ہیں یہ سملر ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو ہے اب ایک رستہ نکل آیا ہے اس ان نون سائڈ کی لینتھ معلوم کرنے کا, اور ہم ان ساری کی ساری انفارمیشن کو, ان ساری معلومات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ریشیوز کی مدد سے یہ ان نون جو نامعلوم سائڈ ہے ہمارے پاس اس کی لینتھ معلوم کر سکتے ہیں. اور یہ اس کو میں کنفیوز نہیں کروں گا, آپ کو کلر کوڈنگ میں صحیح کر لوں. یہ اورنج جو سائڈ ہے یہ دوسری ٹرائنگل میں اورنج سائڈ کے کرسپونڈنگ ہے, اور جو سملر کلر والی جو سائڈ ہیں دوسری ٹرائنگل میں سملر کلر والی جو سائڈ ہیں اس سے کنگروئنٹ اس کے کرسپونڈنگ سائڈ ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں ریشیوز کی. تو اس کو یہ جو کوسچن مارک والی جو سائڈ ہے میں کہتا ہوں کہ اس کی جو لینتھ ہے یہ میں کہتا ہوں فرض کر لیجئے یہ ہے ایکس, یہ اورنج سائڈ والی, تو میں اس کو کہتا ہوں یہ ایکس از اکول ٹو ان نون, یعنی مجھے نہیں پتا کہ یہ سائڈ اس کی لینتھ کتنی ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ 6 والی سائڈ کے جو ہے وہ کرسپونڈنگ سائڈ ہے. کس طرح سے کہ یہ ایکول جو اینگل ہیں سملر اینگل یا یوں کہ کنگروئنٹ اینگل کے اپوزٹ یہ سائڈز ہیں. تو ایکس اوور 6 کرسپونڈنگ سائڈز کے ریشیوز جو ہیں وہ آپس میں کانسٹنٹ ہوتے ہیں, ایکول ٹو برابر ہو جائے گا کس کے 4 اوور 5, کیونکہ اس ٹرائنگل میں آپ یاد رکھیے کہ یہ جو ٹرائنگل ہے اس کے ساری کی ساری ویلیوز ہے وہ نیومیریٹر میں رہیں گی, تو 4 اوور 5 کے برابر ہوگا, یاد رکھیے. تو یہ ایکس اوپر تھا, تو اسی ٹرائنگل کا جو دوسری سائڈ ہے 4 وہ دوسری ٹرائنگل کی جو کرسپونڈنگ سائڈ ہے جو کہ 5 کی لینتھ کے برابر ہے. ایک بار پھر اس کے جو اپوزٹ ہے یہ 4 ہے اور اس کے جو اپوزٹ ہے یہ 5 ہے اس اینگل کے. آپ دیکھ سکتے ہیں جو کنگروئنٹ اینگلز ہیں ان کے اپوزٹ سائڈز کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ 4 اوور 5 کے برابر ہوگا. میں دونوں سائڈز کو 6 سے ملٹیپلائی کروں گا تو 6 چک 24 یعنی کہ x برابر ہو جائے گا 24 اوور 5 یعنی کہ 24/5 کے برابر ہو جائے گا. اور اس طرح میں نے یہ اس x والی سائڈ کی لینتھ معلوم کر لی, جو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بہت برا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ شاید 5.8 کے لگ بھگ یہ ہوگی. اب یہ میجنٹا سائڈ کی اگر میں بات کروں اور میں کہوں کہ اس کی لینتھ y ہے, تو میں یہ کیسے معلوم کر سکتا ہوں؟ میں یہ اس طرح سے معلوم کر سکتا ہوں کہ ایک بار پھر میں کرسپونڈنگ سائڈز کے جو ریشیوز ہیں وہ میں لوں گا, یعنی y اوور 8 جو کہ دوسری ٹرائنگل میں اس کی کرسپونڈنگ سائڈ ہے, اوور 4 اوور 5 کو میں ایک بار پھر استعمال کروں گا کیونکہ وہ مجھے پہلے سے دیا گیا ہے. 24 اوور 5 بھی میں ایکس والی لیے استعمال کر سکتا لیکن وہ کمپلیکیٹ کر دیتا. تو 4 اوور 5 تو y برابر ہوگا 8 چوک 32, 32 اوور 5 یعنی کہ 32/5 کے برابر میرے پاس لینتھ ہو جائے گی سائڈ y کی 32 اوور 5, y is equal to 32 اوور 5. یہ مجھے معلوم ہو گیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ محض ہر مرتبہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ صرف آنکھ سے دیکھ کر یہ بتا سکیں کہ کون سی سائڈ جو ہے وہ کرسپونڈنگ سائڈ ہے دوسری ٹرائنگل میں. تو اس کے لیے ہمیں اگر صحیح پوسٹولیٹس استعمال کریں تو ہم کرسپونڈنگ سائڈز معلوم کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر ایکس سائڈ جو ہے وہ 5 سے بظاہر کرسپونڈنگ لگ رہی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی اگر توجہ سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ وہ اس کے اپوزٹ سائڈ جو ہے وہ اس کی کانگروئنٹ
اس کی کرسپونڈنگ سائڈ ہے. تو یہ بات ہمیں ذہن میں کرسپونڈنگ سائڈز اور کرسپونڈنگ اینگلز معلوم کرنے کے لیے یہ پہلو ہمیں ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہر مرتبہ انٹیوشن آپ کے کام نہیں آتا. اب ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں, اور مجھے دراصل اس طرح کی ایگزامپلس پسند ہیں جو میں اب کرنے جا رہا ہوں. یہ میرے پاس ایک بار پھر دو پیرلل لائنز ہیں, یہ دو پیرلل لائنز میرے پاس ہیں, اور ان دو پیرلل لائنز کو کاٹتے ہوئے دو ٹرانسورسلز گزر رہے ہیں. یہ پہلا ٹرانسورسل ہے جو ان دونوں پیرلل لائنز کو کٹ کر رہا ہے, اور یہ دوسرا ٹرانسورسل ہے. ان دونوں ٹرانسورسلز کی وجہ سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ٹرائنگلز بن گئی ہیں, ایک چھوٹی ٹرائنگل اور ایک بڑی ٹرائنگل, اور یہ دونوں لائنز آپس میں جیسے میں نے کہا کہ پیرلل لائنز ہیں. اب ہمیں یہ پروو کرنا ہے, ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ دونوں کی دونوں جو ٹرائنگلز, یہ چھوٹی ٹرائنگل اور یہ چھوٹی والی ٹرائنگل اور یہ والی یہ جو بڑی ٹرائنگل, یہ والی یہ بڑی ٹرائنگل جو ہیں, یہ دونوں ٹرائنگلز آپس میں سملر ہیں. یاد رکھیے کانگروئنٹ نہیں کہہ رہا ہوں میں بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں کی دونوں ٹرائنگلز جو ہے یہ آپس میں سملر ہیں. سملر کا مطلب کیا ہے؟ ان کے کرسپونڈنگ اینگلز آپس میں ہوں گے. پہلا اینگل تو یہی ہے, یہ دونوں میں کامن اینگل ہے, مشترکہ زاویہ ہے دونوں ٹرائنگل, کیونکہ یہ اوور لیپنگ سملر ٹرائنگلز ہیں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں. اسی طریقے سے اس کی یہ والا جو سائڈ ہے, یہ والا جو اینگل ہے, یہ دوسری بڑی ٹرائنگل کے جو انٹیریئر اینگل ہے, یعنی کرسپونڈنگ انٹیریئر اینگل کے برابر ہوگا جو کہ دوسری پیرلل لائن پر واقع ہوگا, کیونکہ اسی ٹرانسورسل کی وجہ سے بن رہا ہوگا. یہاں پر ہم پیرلل لائنز کی پراپرٹیز استعمال کر رہے ہیں, تو یہ ایکویویلنٹ ہوگا یا یوں کہیں کہ کانگروئنٹ ہوگا اس اینگل کے. اب رہ گیا تیسرا اینگل, یہ والا اینگل. تو بات اب واضح ہو رہی ہوگی کہ یہ جو اورنج اینگل میں بنا رہا ہوں یہ اس دوسری بڑی ٹرائنگل کے اس والے اینگل کے برابر ہوگا, کیونکہ ایک بار پھر یہ سیم ٹرانسورسل کے وجہ سے بننے والے دو الگ الگ پیرلل لائنز پر کرسپونڈنگ اینگلز ہیں. ہمیں پاس ان دو ٹرائنگلز میں تین اینگلز جو ہیں وہ برابر آ گئے, کانگروئنٹ اینگلز آ گئے. اب ایک ٹرک کوسچن مجھ سے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو سائڈ ہے یہ اس کی لینتھ 5 ہے, اس سائڈ کی لینتھ 7 ہے, اور جناب اس سائڈ کی لینتھ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ, یا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں چلیں اس کو رہنے دیتے ہیں. یہ والی جو سائڈ ہے, یہ سب سے لمبی, یہ جو کونے والی جو سائڈ ہے, یہ والی سائڈ میرا خیال ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ 12 ہے. میں خیال ہے 12 ہی صحیح رہے گا. چلیے کر دیتے 12. ہمیں تو ایک ٹرک کوسچن کرنا ہے, اور یہ جو ہے یہ 6 کے برابر ہے, 6 کے برابر ہے. یہ ہے اس کی لینتھ ہے 6 کے برابر ہے. اور اب مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو لینتھ ہے, یہ والی جو لینتھ ہے یہ کتنی ہے. مجھے نہیں معلوم یہ لینتھ کتنی ہے, لیکن مجھے اب یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ یہ دونوں کی دونوں ٹرائنگل سملر ہیں, کیونکہ ان کے تینوں اینگلز آپس میں برابر ہیں. دو اینگل سے بھی کام چل جاتا, لیکن کوئی بات نہیں, تینوں اینگلز فگر آؤٹ کر لے. تو یہ جو ہے مجھے نہیں پتا, تو اس کو میں کہتا ہوں یہ ایکس ہے جس کی ویلیو مجھے معلوم کرنی ہے. اور ہم جب بات کرتے ہیں دو سملر ٹرائنگلز کی, تو ان میں سائڈز کے کرسپونڈنگ سائڈز کے جو ریشوز ہوتے ہیں وہ آپس میں برابر ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ جو سائڈ ہے 5 + x والی جو سائڈ ہے, اس کا جو ریشو ہوگا دوسری ٹرائنگل میں, چھوٹی ٹرائنگل میں جو کہ اوور لیپنگ سملر ٹرائنگل ہے, اس کی سائڈ سے, یہ میں اس کو کلر کوڈ کرتا ہوں, یہ جو سائڈ ہے یہ اور یہ والی جو بڑی سائڈ ہے, ان دونوں کا ریشو جو ہے وہ کسی کانسٹنٹ کے برابر ہوگا. تو میں اب اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھیے, یہ اگر 5 ہے تو یہ x + 5 ہو جائے گی پوری لینتھ. تو x + 5 یہ ایک سائڈ ہے, یہ بڑی ٹرائنگل کی جو سائڈ ہے یہ x + 5 ہے, ڈیوائڈڈ بائی چھوٹی ٹرائنگل میں یہ جو سائڈ کی لینتھ ہے, کرسپونڈنگ سائڈ کی جو length ہے وہ ہے 5. یہ ہے 5 کیونکہ یہ سملر ٹرائنگل ہے ہم نے, اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس اینگل کے اپوزٹ بھی ہے. تو یہ 5 ہے از ایکول ٹو, یہ برابر ہے کس کے, اگر آپ دیکھیں تو مجھے یہاں پر یہ دیا گیا ہے تو یہ ہو جائے گا 12. بڑی ٹرائنگل میں ایک یہ جو سائڈ ہے یہ 12 ہے, اور یہ سیم اینگل کے کیونکہ اپوزٹ سائڈ ہے تو یہ 12/6. 6 کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی سیم اینگل کے اپوزٹ ہے, تو اس کو میں بلکہ یہ 2 ہو جائے گا, 12/6 جو ہے 2. تو x + 5 ہو جائے گا ہمارے پاس 10, اور x ہمارے پاس برابر ہو جائے گا 5 کے. x ہو جائے گا ہمارے پاس 5 کے برابر. تو اس طریقے سے ہم نے ایک ٹرک کوسچن کے ذریعے بہت کچھ سملر ٹرائنگلز کے ذریعے معلوم کر لیا. امید ہے کہ یہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. شکریہ.